امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ قرآن پاک میں لفظاً یا معنی صبر کا ذکر 90 مقامات پر ہوا، لفظاً یا معنی 90 مقامات، مطلب کہ ہوا کالراس للجسد، اور صبر کی جو اہمیت ہے بقیہ دین کے ساتھ وہ وہی ہے جو سر کی اہمیت جسم کے ساتھ ہے۔ سر کاٹ کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے، باقی جسم مردار ہو جائے گا۔ تو یہ صبر جو ہے یہ بڑا مقام عظیمت ہے، اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، سخت ترین تکلیف، حالانکہ انبیاء تو اللہ کے مقربین ہیں، اور اللہ رب العزت نبیوں کو آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، آزماتا ہے انہیں۔ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، اور نبیوں کے بعد کن پر؟ جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے، جن کا مقام انبیاء کے بعد ہے، انہیں تکلیفیں آتی ہیں۔ اور فرمایا کہ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، ہر شخص کی آزمائش ہوتی ہے اس کے دین کے بقدر۔ ان کان فی دینہ صلابہ، اس کے دین میں اگر سختی ہے، مضبوطی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش بھی سخت کرتا ہے، امتحان بھی شدید لیتا ہے۔ اور اگر اس کے دین میں نرمی اور جھول، تو اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس کو آزماتا ہے، اس کی آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے۔ ولا یزال البلاء بالرجل حتی انہ یمشی علی الارض ولیس علیہ اثم، اور بعض بندے ایسے ہیں ان پر تکلیفیں سوار ہی رہتی ہیں، کبھی کوئی مرض، کبھی کوئی مرض، کبھی کاروباری خسارہ، اور کبھی بچوں کے تعلق سے پریشانی، کبھی کسی کی موت، تکلیفیں اس پر سوار ہی رہتے ہیں، ایک تکلیف آئی دوسری، فتنے سوار رہتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے ان تکلیفوں پر۔ حتی انہ یمشی علی الارض ولیس علیہ اثم، حتیٰ کہ اس کی زندگی میں یہ وقف آ جاتا ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ مقام عظیمت ہے صبر۔ فرمایا کہ اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو چیزیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو کہ کفر کے دو کام لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ الطعن فی النسب، ایک کسی کے نسب میں تانا زنی کرنا، کسی کے خاندان میں، اس کی قوم برادری میں تانا زنی کرنا، اور دوسرا والنیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا، رونا پیٹنا، ماتم کرنا، رخسار پیٹنا، لباس پھاڑنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ صبر کے منافی ہے۔ یہ کفر عملی، کسی کی نسب میں تانا زنی کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، جو کفر عناد ہے، اور نوحہ خوانی کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، بلکہ یہ کفر عملی ہے جو کہ اس وعید کی تغلیظ اور تشدید کا مظہر ہے۔ اتنی سخت اس کی وعید کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کو کفر کہا ہے۔ تو یہ نوحہ خوانی کرنا یہ صبر کے منافی، صبر کیجئے، نوحہ خوانی کے بجائے صبر کیجئے، اللہ کا امر، اس کا فیصلہ، اس پر راضی ہو جائے۔ کسی شاعر نے کہا ان لم ترض بقضاہ فاطلب ربا سواہ، اگر اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہو، اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہو، تو جاؤ اس کے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کرو، اگر وہ رب ہے تو اس کے فیصلے پر راضی ہونا پڑے گا۔